اسلام میں مراقبے کا حکم، کیا اسلام میں مراقبہ کرنا جائز ہے؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں اللہ کا نام لے کر مراقبہ کیا جا رہا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ محمد عثمان کراچی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، مراقبے کی دو قسمیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف مراقبہ۔ ایک مراقبہ وہ ہے جو ویسے ہی دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، ایک مراقبہ وہ ہے جو اسلامی مراقبہ کہتے ہیں، جس کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جو قرآن و سنت والا مراقبہ ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے تنہائی میں بیٹھ کے۔ تنہائی کا ذکر تو نہیں ملتا ہمیں، لیکن بلکہ تنہائی کا بھی ملتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ میں تمہیں اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو تین تین اور مل کے سوچو، یا اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ ما بصاحبکم من جنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے تو نہیں ہیں۔ تو یہ وہ مراقبہ ہے کہ آپ تفکر، غور و فکر کریں تنہائی میں یا آپس میں مل بیٹھ کے، اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوچیں۔ بھائی قبر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خیر خواہ ہیں جو ہمیں احکام دے کر گئے ہیں، میں اس کو کتنا فالو کر رہا ہوں، اور مرنا بھی ہے، ایک دن پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ روزانہ 5 منٹ نکال کے ایک سوچا کریں کہ ایک دن میت کا جو تختہ ہے نا، پھٹا، دیکھا ہوگا نا مسجد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب پھٹا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ آج فلاں کا انا للہ ہو گیا ہے۔ تو ایک دن ہمارے بارے میں بھی ہوگا، ہم بھی پھٹے، ہمارے لیے بھی ہمارے اولاد جو ہے وہ پھٹا تلاش کر رہے ہوں گے کہ جی ابا جی کو پھٹے پہ لٹانا ہے، پھر کپڑے اتارے جائیں گے، پھر دائیں کروٹ بائیں کروٹ غسل دیا جائے گا اور ناکوں میں روئی ٹھوسی جائے گی، اور پھر کفن پہنایا جائے گا، پھر جنازے کی چارپائی پہ ڈال کے قبر میں پھینک کے آ جائیں گے، اور 3 دن تک روئیں گے پیٹیں گے، اس کے بعد سب بھول بھلائیاں۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کون یاد رکھتا ہے ان کو؟ تو یہ مراقبہ تنہائی میں بیٹھ کے پھر اللہ کی کائنات میں غور کرنا، ما خلقت ھذا باطلا، قرآن میں ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس کائنات میں غور فکر کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، یہ تو آزمائش کے لیے، تو ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو یہ مراقبہ، یہ وہ صحیح مراقبہ ہے جو خانقاہوں میں بزرگان دین بھی کرواتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، خود بھی کرنی چاہیے یہ۔ تو ان سب چیزوں کا انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مراقبہ جو اسلامی مراقبہ ہے، جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا مراقبہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مراقبے کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو محض ذہن کو سکون دینے کے لیے ایک مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً یوگا والے اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ جو ہے کسی جگہ جا کے بیٹھ جائیں اور ٹانگیں جو ہے نا چوکڑی مار کے بیٹھیں اور پرندوں کی آوازوں کو صرف فوکس کریں، آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ پرندوں کی چہچہاہٹ سن رہے ہیں، یا اور کوئی مخصوص چیز کی طرف جو فطرت میں، جو فطرت کی عکاسی کرتی ہو۔ تو یہ والا جو مراقبہ ہے یہ صرف ذہنی سکون کے لیے کیا جاتا ہے، یہ اس ٹائپ کا مراقبہ۔ یہ تو دو وہ ہیں جو سچی مچی کے مراقبے ہیں، اور ایک ٹوپی ڈرامہ والا مراقبہ بھی ہے جو آج کل جاہر پیر کرواتے ہیں خانقاہوں میں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں الٹی سیدھی آپ کی توجہ کو مرکوز کر کے کچھ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ فلانی چیز دکھا دی، کوئی نبی کی زیارت کروا دی یا فلانی کروا دی، پھر یہ سب چیزیں کرا کے وہ اپنے باطل مقاصد کو کیش کراتے ہیں۔ وہ یہ شو کراتے ہیں کہ ہم بہت سے بھی زیادہ بڑے بزرگ ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو جاگتی حالت میں فلاں دکھا دیا، فلاں دکھا دیا۔ تو وہ اس قسم کے مراقبوں سے پرہیز کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدے کے بجائے ان کا نقصان زیادہ ہے۔ تو جو اہل اللہ صوفیہ کرام جو برحق صوفیہ تھے، وہ جو مراقبہ بتاتے رہے ہیں وہ والا مراقبے کو فوکس کریں۔ یہ جو تیسری قسم کا مراقبہ ہے جو سچی مچی کا نہیں ہے، صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اور کچھ نظر بھی آ گیا تو آپ کے دماغ کا دھوکہ ہوگا، وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں